السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نماز کے لیے مسجد میں جانا بہت افضل ہے، لیکن نماز پڑھنے کے کچھ آداب ہیں۔ ان میں ایک اہم چیز ہے صفوں کو بنانا۔ اللہ رب کریم مومنوں کی صفت بیان کرتے ہیں کہ نماز کے لیے یوں کھڑے ہوتے ہیں جیسے سیسا پلائی دیوار ہو، بالکل سیدھے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس معاملے میں بہت احتیاط کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ میں ایک اسٹک پکڑ لیتے، چھڑی پکڑ لیتے، اور ایک بعض اوقات آپ کے ہاتھ میں تیر ہوتا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ صف کو سیدھا کرتے کہ اگر کسی کا سینہ باہر نکلا ہو تو اس کو چپ جائے، اس کو پتہ چلے کہ اس نے غلطی کی ہے، سزا رکھی نا آپ نے۔ اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت تاکید کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اپنی صفیں ٹیڑھی مت کرو، جب اگر تمہاری صفیں ٹیڑھی ہوں گی تو اللہ تمہارے دل ٹیڑھے کر دے گا۔ اسے برہ بن عازب نے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی صفیں ٹیڑھی مت کرو، اگر تم صفیں ٹیڑھی کرو گے اللہ تمہارے دل ٹیڑھے کر دے گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اپنی صفوں کے درمیان خلا مت رکھا کرو، جہاں خلا ہوتا ہے وہاں شیطان آ جاتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں تمہارے درمیان گھستے دیکھ رہا ہوں ایک بکری کے بچے کی شکل میں شیطان کو۔ تو صفوں کو سیدھا رکھنا بہت اہم بات ہے۔ یہ جو ہمارے دلوں میں اس قدر پھوٹ ہے، اس قدر ناراضگیاں اور رنج ہیں، مسجد میں جاتے ہیں منہ بنا کر لوٹتے ہیں، ادھر حقیقت اس کا ایک سبب جو ہے وہ صفوں کی بربادی بھی ہے۔ یعنی ہمارے درمیان اتنا نظم و ضبط نہیں ہے کہ ہم صف سیدھی کر لیں، اور اس قدر برداشت نہیں ہے کہ اگر ساتھ والا ہی کہے کہ صف سیدھی کر لو تو کر لیں۔ یعنی مجھے بھی رمضان میں اتفاق ہوا کہ تراویح کے اوقات میں اگر کہہ دیں کہ آپ ساتھ سیدھی ہو جائیں تو خواتین مائنڈ کر لیتی ہیں۔ اور اسی طرح میرے ساتھ ایک بہن نے کہا کہ آپ یہ بیچ میں جگہ خالی ہے تو میں آ جاتی ہوں، تو دوسری خاتون کہنے لگی کہ نہیں یہاں نہیں آئے نا، یہ جگہ رکھی ہوئی ہے، تو کوئی بھی نہیں تھا وہاں پر۔ تو انہوں نے کہا جب وہ آئیں گی تو میں چلی جاؤں گی، خالی جگہ پر شیطان گھس آتا ہے۔ تو وہ کہنے لگیں کہ رمضان میں شیطان بند ہوتا ہے لہٰذا شیطان نہیں آئے گا۔ اب اللہ کے گھر میں کھڑے ہو کر زیادہ بحث بھی نہیں کی جا سکتی، کیونکہ مساجد میں جھگڑا کرنا بھی منع ہے۔ بات کیا ہے؟ ہٹ دھرمی، میں نے جو کہا ہے میں اس سے پیچھے کیوں ہٹوں؟ میری تو بے عزتی ہو جائے گی۔ بھائی کسی بندے کی بات مانو گے تو شاید تم نیچے ہو جاؤ، تمہاری بے عزتی ہو جائے، لیکن اللہ کی بات ماننے میں کیا بے عزتی ہے؟ اللہ کے رسول کی بات ماننے میں کیا بے عزتی ہے؟ تحفہ مجھے انہا کا یہ اچھا دیا گیا، مجھ کو میرے وجود سے الجھا دیا گیا۔ تو مردوں میں بھی مسائل ہوتے ہیں مگر نسبتاً کم، خواتین میں بہت کم فہم ہوتا ہے مساجد میں جا کر صف بندی کا اور ان چیزوں کا۔ اگر مساجد میں جا کر آپ صف بندی کا، مساجد کی صفائی کا، جھگڑے سے بچنے کا آپ اہتمام نہیں کرتے اور ان احتیاطوں کو ملحوظ نہیں رکھتے تو آپ کو مسجد میں جانے کا ثواب نہیں ہوگا، بلکہ الٹا گناہ کما کر گھر آئیں گے خدا نخواستہ۔ تو لہٰذا صف ہمیشہ سیدھی رکھیں اور اس کے درمیان کوئی خالی جگہ نہیں ہونی چاہیے، کوئی بریک نہیں ہونی چاہیے، اس چیز کا خود سب کو اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ ہمیں توفیق دے، ہم صفیں بھی سیدھی کر سکیں، نیتیں بھی درست کر سکیں اور دل بھی سیدھے کر سکیں۔ آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔